جو لوگ کمیونیکیشنز میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو لوگ جو ہیں میڈیا کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ان کے لیے جو فرسٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ فاؤنڈیشن جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ قرآن مجید کی میمورائزیشن ہوتی ہے. چیلنجز آتے ہیں ڈاکٹر آسیہ پیرنٹس کے لیے بھی، اور چیلنجز آتے ہیں اس معصوم بچے کے لیے بھی جو ایک اتنے بڑی ذمہ داری میں جا رہا ہے. شاید اس بچے کو اس قرآن کی اس اہمیت کا اتنا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اونٹ اتنی تیزی سے بھاگ جاتا ہے نا، اگر اونٹ بندھا نہ ہو اس سے زیادہ تیزی سے قرآن بھول جاتا ہے. ذرا نہیں دہرائیں قرآن کون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری ویری وارم ویلکم ایوری بڈی. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ پیرنٹنگ وتھ پرپز حبل اللہ کا پلیٹ فارم ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر آسیہ مدنی موجود ہیں. لاسٹ جو ہم لوگوں نے ڈسکشن کی تھی ہم اسی کی کنٹینیوٹی میں انشاءاللہ آج ایپیسوڈ نمبر 6 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ناظرین، ایپیسوڈ جو یہ والی ہے یہ بہت پروڈکٹیو اور بہت انٹرسٹنگ ہے ان پیرنٹس کے لیے، اور ہم سب بینگ مسلم الحمدللہ پیرنٹس، اور جو ہمارے دلوں کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حفظ کروائیں، ان پیرنٹس کے لیے ایک گائیڈ لائن کے طور کے اوپر یہ ہماری ایپیسوڈ چلے گی. ہم اس کو فرام دا ویری بگننگ ٹل دا اینڈ اس کے سارے اسپیکٹس کو چیک کریں گے. حفظ کروانا، قرآن کو اپنے سینوں کے اندر دفن کرنا یقیناً ایک ایسی بلیسنگ ہے جو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی کے سینے میں تھا، پھر ہمارے صحابہ کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا، اسی طرح آگے سے ہمارے تابعین تبع تابعین، اور یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے. اور اس کے متعلق آپ سب جانتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ انڈاؤٹیڈلی ایک حافظ کا جو مرتبہ اور مقام ہے اس کے بارے میں آپ سب بہت بہترین جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک حافظ کو حکم دیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ سیڑھیاں چڑھتے جاؤ جنت کی، اور جہاں تمہاری آیت ختم ہوگی وہ تمہارا جنت کا مقام ہوگا. سبحان اللہ. اور یقیناً آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ پیرنٹس جو ہیں، ماں باپ جو ہیں، ان کو ایک سونے کا تاج پہنانے کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اتنے اعزاز سے نوازیں گے اور اتنے معزز ہوں گے وہ قیامت کے دن. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے. ویلکم ڈاکٹر آسیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں، بہت زبردست ٹاپک ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت نیڈ کے بالکل مطابق ہے. لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے جب ہوم اسکولنگ کی بات کی تھی تو اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ حفظ ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے. بالکل ایگزیکٹلی. اور آپ یہ دیکھیے کہ کس والدین کی خواہش نہیں ہے کہ ان کا بچہ حافظ ہو. بالکل جی، اور صحیح پھر یہ ہے بات کہ کچھ روایات ایسی بھی ملتی ہیں. آپ اتنی اچھی حدیثیں سنا رہی تھیں تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کچھ روایات ایسی بھی ملتی ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ حافظ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول کرے گا، پتہ نہیں کتنے شاید 10 لوگوں کے لیے، اور اس طرح سے. تو بہت ہی یہ بڑی بات ہے. اور ذرا سوچئے ماشاءاللہ جن ائمہ کو ہم حرمین میں سنتے ہیں اور ان کی آواز سن کے تو ہے نا ایمان بالکل جگمگا جاتا ہے. تو ہمارا بچہ بھی ایسا ہو کہ ماشاءاللہ وہ قرآن مجید پڑھ رہا اور لگ رہا ہو. آپ تو لکی ہیں ڈاکٹر آسیہ، ماشاءاللہ آپ تو لکی ہیں. ماشاءاللہ آپ کے بچے بھی حفاظ میں شامل ہیں، آپ کو خود بھی یہ سعادت ہے یہ، اور آپ کے بہن بھائی بھی. میں کہتی ہوں اس سے بڑی اور کیا خوبصورت. اور پھر بات یہ ہے کہ اس کو کیری کرنا اصل بات وہ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی دے، ڈیفینیٹلی اس کے اصل حق کو پہنچنا بھی اس کی توفیق دے، کیونکہ قرآن کریم کو ظاہر ہے اس کے حقوق انشاءاللہ اس میں بھی ہم بات کریں گے کہ وہ کیا ہیں اور کس طرح ان کو لے کے بھی چلنا چاہیے. آج ہم انشاءاللہ ڈاکٹر آسیہ ان پیرنٹس کو گائیڈ لائن دیتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں، ایک ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک صحیح اپروچ کے ساتھ بات یہ کرتے ہیں. سب سے پہلے کہ جو والدین چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا، ایک میں سب سے پہلے میرے ذہن میں اچانک ایک بات آ گئی. اکثر یہ ایک جو ہے نا لوگوں کا ٹرینڈ ہے کہ ہاں، مطلب زیادہ تر یہ دوسرے طبقے میں بھی ہم دیکھتے ہیں جو ذرا کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، بچوں کو اسکول بھیجنا شروع کیا، بچہ اسکول میں چل نہیں رہا، اس کو حفظ کرا دو. یہ میں پہلے بات کروں گی کہ یہ کیا ایک سوچ ہے کہ اسکول کی پڑھائی میں نہیں چل رہا تو چلو اس کو حفظ کرا دیتے ہیں. کیا ایسی سوچ رکھنا صحیح ہے یا اس میں کوئی ریالٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری ترجیحات کو جو ہے نا وہ ایمان سے اور اخلاص نیت سے مزین کرے. جہاں پہ تو نیت کا کھوٹ ہے اس کے بارے میں تو پھر اللہ اور اس کا بندہ ہی جانتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کئی دفعہ فائدہ مند بھی ہوتا ہے. بچے ایک جگہ پہ اسٹک ہوتے ہیں، کئی دفعہ حفظ کرتے ہوئے بچے آگے جب حفظ میں نہیں چل پاتے تو پھر پیرنٹس کہتے ہیں کہ خراب ہونے سے بہتر ہے کہ ان کی اسکول کی اسٹڈی شروع کرا دی جائے، بعد کی بات دیکھا جائے گا. تو میرا خیال ہے وائس ورثہ اس کو اس طرح سے بھی لے لینا چاہیے کہ ایک بچہ نہیں کسی جگہ پہ سیٹل ہو رہا تو لیٹس ٹرائی حفظ. ہو سکتا ہے کوڈ بی اے گڈ آپشن. اور میں نے یہ دیکھا کہ حفظ کرنے کے بعد پھر بچوں کا ذہن جو ہے نا ماشاءاللہ کھل بھی میموری فاسٹ ہوتی ہے. ہاں، میموری بھی فاسٹ ہو جاتی ہے. اور ایک دفعہ وہ ایک نئے اسٹائل آف لرننگ سے جب وہ
آگاہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے یہ تجربہ کامیاب ہو بھی سکتا ہو ہے جائے. تجربہ کا. باقی یہ ہے کہ یہ دیکھنا کہ چونکہ یہ دنیا کے کسی کام کا نہیں ہے لہٰذا لاؤ اس کو حفظ میں ڈال دیتے ہیں یا مدرسے میں بھیج دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اس کی وجہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات, بالکل اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. جس نیت کے ساتھ کسی عمل کو شروع کیا تو احلاس ہونا چاہیے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے اور یہ اپنے ٹھیک ہو گیا. اچھا, حفظ کے بارے میں یہ بات ہم ضرور ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ حفظ جو ہے نا آل دو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے, لیکن میمورائزنگ یہ جو در حقیقت لوئر آرڈر تھنکنگ سکلز ہیں, ٹھیک ہے, اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ پھر کسی طرح مڈل آرڈر تھنکنگ سکلز میں چلی جاتی ہے, اور تفسیر اور تفقیہ جو ہے نا وہ آ جاتی ہے ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز میں. لیکن یہ بھی ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ مڈل آرڈر تھنکنگ سکلز اور ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز جو ہوتی ہیں نا, ان کی بھی دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ لوئر آرڈر تھنکنگ سکلز استعمال کر کے اس میں ایک انسان کے پاس کتنی ایکسیلنس اور کتنا اتقان ہے. اگر وہ آپ کی فاؤنڈیشن اچھی بن جاتی ہے نا تو دین اٹ بیکمس سو ایزیئر ٹو ریلیٹ دی تھنگس and use the inference and the deductive method. ان دوسرے لیولز پہ جانے کے لیے then the things get easier. یہی وجہ ہے کہ ٹریڈیشنلی کیا ہوتا ہے کہ ارلی جو ہے نا عمر اس میں حفظ کرتے ہیں. ہم اپنے ائمہ بھی دیکھتے ہیں, امام بخاری ہیں, امام مسلم ہیں, بڑے بڑے امام غزالی کہہ لیجئے, شاہ ولی اللہ, ان سب کے بارے میں آپ کو ایک بالکل ٹریڈیشنل یہ جو ہے نا اسٹائل ملے گا لرننگ کا, کہ ارلی ایئرز میں ان کو حفظ کرایا جاتا ہے, اور اس کے بعد جب وہ تھوڑے سے کم آف ایج ہو جاتے ہیں, لائک سمجھداری کی عمر میں آتے ہیں, پھر ماشاء اللہ وہ آگے سے اسلامک اسٹڈیز کو اور جو اسلامک سائنسز کو وہ لے کے چل پڑتے ہیں. پھر جو بھی اللہ تعالیٰ کو ان سے منظور ہوتا ہے, جو ان کی فیلڈ آف اسپیشلائزیشن ہوتی ہے, پھر اس میں وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو ٹریڈیشنلی جو اسلامک طرز تعلیم تھا اس میں حفظ بنیاد تھی. بلکہ میں آپ کو حفظ کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, چونکہ قرآن مجید ایک زندہ معجزہ ہے, اور دوسرے انبیاء کے تو معجزے تھے, ٹائم کے مطابق تھے نا, اور قرآن مجید کا معجزہ جو ہے وہ ابھی تک چلتا چلا آ رہا ہے. ایک تو اس کے اثرات کی تو ہم بات ہی نہیں نہ کرتے, اور لا ریب فیہ جو اس میں شک ہے اس کی بھی ہم بات نہیں کر سکتے. تو وہ تو واقعتاً اللہ رب العزت کا کلام ہے, تو اس میں یہ خوبی ہے کہ اتنا کانفیڈنس اور اتنا 100% جو ہے نا ٹرسٹ کہ لا ریب فیہ, اور ہر چیز اس میں بالکل ٹھیک ہے, اور اس کا نام یہ منہاج ہے, اور جو ہے نا گائیڈنس ہے ایٹسٹرا. وہ ایک بالکل ہم اس کو ایک سائڈ میں کرتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو اپنی انسانوں کے ٹرمز میں سمجھنے کی کوشش کریں تو جو ایک تو قرآن مجید کا جو محفوظ ہونا کسی بھی تبدیلی کے ساتھ, وہ ایک اپنی جگہ پہ بہت بڑا معجزہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی تھی اس کی حفاظت کی. تو قرآن مجید جو ہے وہ ایک زندہ معجزہ ہے نا. ایک تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا, نہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ کو محفوظ رکھا بلکہ اس کی ادائیگی کو بھی محفوظ رکھا. یہ جو تجوید کا پورا فن ہے, جس کے اندر باقاعدہ پورے ڈسپلنز یونیورسٹیز میں قائم ہے, جس میں پی ایچ ڈی ہوتی ہے, قراءات ہیں, علوم القرآن ہے, اس کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا. اس کی وہ کیا بولتے ہیں اسکرپٹنگ, جو رائٹنگ ہے, وہ جو ہے نا خط نسخ اور خط عثمانی وغیرہ, یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھیں. اس کے بیان کو محفوظ رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں. اس کے علاوہ بھی یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ کوئی زبان جو ہے نا وہ اتنی دیر تک اس طرح سے مینٹین یا سسٹین نہیں کرتی ہے جس طرح کہ قرآن مجید کی وجہ سے عربی زبان نے کیا ہے. آپ کے دیکھیے کہ زبانیں جو ہیں وہ تو ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں جو ہے نا وہ بدل جاتی ہیں. آپ آج سے کوئی آپ 70-80 سال پہلے کی اردو اگر آپ دیکھیں تو وہ اردو کئی دفعہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی ہے. اگر کوئی پرانا اخبار مل جائے, زمیندار اخبار مولانا ظفر علی خان کا, اور اس طرح سے چیزیں آپ دیکھیں, غالب کی یا ہم میر تقی میر وغیرہ کی شاعری پڑھتے ہیں تو اس میں بہت عجیب عجیب سے لفظ آتے ہیں. اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے چلا جائے تو وہ جو کلاسک اردو لٹریچر تھا جس میں داستان امیر حمزہ اور وہ عمر و عیار اور یہ والی, ان کی جو ہے وہ تو آپ ٹیکسٹ پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. وہ جو لٹریچر کے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں وہ لگتا ہے پتہ نہیں کون سی زبان ہے. سیم انگلش کے ساتھ بھی ہے. انگلش میں جو 14ویں صدی کی جو انگلش ہے, جو چوسر کے زمانے کی ہے, اس کے اسپیلنگس ڈفرینٹ ہے, اس کی ادائیگی ڈفرینٹ ہے. لیکن قرآن مجید نے عربی زبان کو جو ہے نا وہ حفاظت کی ہے. اور آپ کو میں بتاؤں یہ ایک اتنا بڑا کلاسیکل ٹیکسٹ ہے, لٹریری ٹیکسٹ ہے, کہ ایجپٹ میں جہاں پر مسلمان تو خیر زیادہ تعداد میں, لیکن وہاں پہ عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد ہے. جو لوگ کمیونیکیشنز میں آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور جو لوگ جو ہیں میڈیا کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ان کے لیے جو فرسٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ فاؤنڈیشن جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ قرآن مجید کی میمورائزیشن ہوتی ہے. بالکل اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں گے, یعنی بہت سارے نان مسلم ہیں جو کہ قرآن مجید کو پہلے حفظ کرتے ہیں پھر اس فیلڈ میں آتے ہیں. آپ اس کی بالکل یہ مثال سمجھ لیجئے
کہ جب ہم انگلش سیکھنا شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے نرسری رائمس سے اسٹارٹ کرتے ہیں, بابا بلیک شپ اور یا اس طرح یہ نا بیبی بیبی یا اس طرح سے جو بھی ہے نا. تو نرسری رائمس جو ہیں وہ ہماری زبان کی ادائیگی کو سیٹ کرتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے آپ کو نان مسلم ایسے ملیں گے جو کہ حفاظ ہیں اور انہوں نے قرآن مجید کو پورے کا پورا میمورائز کیا. تو یہ حقیقت ہے کہ یہ اس کا اتنا بڑا اعجاز ہے. پھر یہ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کی کسی کتاب کو آج تک میمورائز نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے, نہ تورات کو, نہ انجیل کو, نہ زبور کو. ہندو جو ہے آپ دیکھیں کتنے تعداد میں زیادہ ہے, 1 ارب سے بھی بڑھ کے اب تو 1 پوائنٹ اور پتہ نہیں شاید 2 یا 3 ان کی وہ تعداد ہے, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہے. آپ دیکھیں ان کی بھی وہ جو گیتا اور ویداز وغیرہ ہیں کسی کو کسی نے میمورائز نہیں کیا, اور اس کتاب کو کیسے چھوٹے چھوٹے بچے میمورائز کر کے بیٹھتے ہیں, 9 سال کے 10 سال کے. ماشاء اللہ میرے خاندان میں تو کئی بچوں نے 8.5 کی عمر میں بھی حفظ کیا. میرے اپنے ایک بھائی ہیں انہوں نے 9 سال کی عمر میں حفظ کیا. یعنی ماشاءاللہ زبردست, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ آپ یہ دیکھیے کہ اس چھوٹے سے بچے کو سامنے کھڑا کر دیں اور بس جب وہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تراویح میں تو لگتا ہے بس دریا بہہ رہا ہے سلاست کا اور روانی کا. اور پھر جو عجیب بات یہ ہے کہ اس کی نہیں بھی سمجھ آتی جب بھی دل پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کا پیغام جو ہے نا وہ آپ کو بس پہنچ رہا ہوتا ہے. کوئی شک نہیں جی, بالکل انڈاؤٹلی. اور یہ دیکھیے کیسی کمپیکٹ قسم کی لینگویج ہے ڈاکٹر آسیہ, ایک چھوٹے سے لفظ میں اس کا آپ ٹرانسلیشن کریں گے تو کسی اور زبان میں اتنا لمبا سینٹینس بن جائے گا, لیکن اللہ نے اس کو ایک لفظ میں کیا ہوا, اتنی کمپیکٹ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر آسیہ بات کر لیتے ہیں, آ جاتے ہیں ہم اپنے, یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس کی اہمیت انڈاؤٹڈلی, اس قرآن کو تو اس کی فضیلت کو تو ہم پہنچتے ہیں اگر, تو اس سے ہم سے بڑا خوش قسمت میں کہتی ہوں کون ہوگا. حفظ کے لیے اگر کوئی پیرنٹس جاننا, سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئیڈیل ایج کیا ہوتی ہے, کس عمر میں پیرنٹس کو سوچنا چاہیے کہ یہ والا بچہ جو ابھی جو ہے ہم اس کو سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس کو حفظ کے لیے شروع کرا دیں. بالکل, یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے, اور اس سوال کے کئی حصے ہیں. ایک تو حصہ یہ ہے کہ جیسے نارملی ہمارے ہاں بچوں کو سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کو حفظ کرایا جائے, اتنی چھوٹی سی عمر اور اتنی بڑی ذمہ داری. لیکن یہ بات درست ہے کہ جو بچوں کو فوکس ہوتا ہے, جو بچوں کو آپ کہہ لیجئے کہ حفظ کے لیے ایکسکلوسیو ان کو جو ہے نا انوائرمنٹ دی جاتی ہے, تو اس کے لحاظ سے حفظ ہوتا تو بچپن میں. اچھا, بچپن کی بھی 2 حالتیں ہیں. ایک بچپن ہوتا ہے بہت ہی بچپن میں, بہت ہی چھوٹا بچہ, 4-5 سال کا بچہ جو اسکول لرننگ کی جو بالکل ابتدائی اسٹیج پہ ہوتا ہے, اور ایک وہ والا بچہ جو 10-12 سال 13 سال کا ہے, جو اس نے گریڈ 5-4 تک پہنچ گیا ہے. ان میں سے کون سا بہتر ہے؟ اور ایک ایج وہ ہے جو کہ بعد میں کالج کے بعد, یونیورسٹی کے بعد, اور کئی دفعہ میری اور آپ کی عمر میں, یعنی جو ہے نا. اچھا, اس پر جو ہے بات تو یہی, جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ یہ میمورائزنگ جو ہے نا یہ لوئر آرڈر تھنکنگ سکلز ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ ہو جاتی ہے. ایک بچے سے بہت زیادہ تفہیم کی, بہت زیادہ عقل کی اور بہت زیادہ شعور کی توقع نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے فوکس کے ساتھ جو ہے نا میمورائزنگ جو ہے وہ بچے جلدی کر جاتے ہیں. لیکن بہت ہارڈ ہے ایک چھوٹی سی جان کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ شاید لائف میں اتنا فوکس گریڈ 8 سے پہلے ہو جائے تو ہو جائے نارملی تو بہتر ہے, ادروائز پھر خواہش رہ جاتی ہے اور ہوتا نہیں ہے. ایکسیپشنز الگ, بہت سارے لوگوں نے کیا ہے, بہت سارے لوگوں نے بہت تھوڑی جو ہے نا عرصے میں کیا, لیکن نارملی ایک حفظ جو ہے نا وہ آپ جتنا چاہیں اس کو فاسٹ میمورائز کر لیں. اس کو جو حفظ کر لینا کہتے ہیں, جس کے اندر اس کا اتقان سے اور ضبط سے مراد یہ ہے کہ یہ اس میں منزل کا یاد ہونا, اس کے لیے not less than 3 years چاہیے ہوتے ہیں, not less than 3 years. ان 3 years میں اگر آپ نے 9 مہینے میں بھی حفظ کر لیا یا 8 مہینے میں بھی حفظ کر لیا, تو آپ کی وہ 1-2 دہرائیاں نکال کے اس کو فکس کرنے کے لیے جو ٹائم چاہیے ہوتا ہے نا, جو it's all about repetition. The more you repeat, the more you revise, the more you recite, it gets fixed. ٹھیک ہے, تو یہ جو فکسنگ جو اس کی ہے نا وہ ایک اسکل بلڈنگ کا نام ہے, تو ایک وہ ایڈجسٹمنٹ کا نام ہے, ایک ایبزارپشن کا نام ہے. اس کو کم از کم اتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اور یہ ٹائم میرا خیال ہے کہ بچپن کی عمر میں دیا جا سکتا ہے. بعد میں تو گریڈ 8 کے بعد تو پھر وہ جو ہے میٹرک, ایف اے, یونیورسٹی, پھر شادی, فیملی, اور اتنی پھر نوکریاں, اتنی ڈھیر ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں کہ میرا خیال ہے وہ ہوتا بھی نہیں ہے. اور بیسائز چونکہ اس میں جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ میمورائزنگ کے لیے تو ہمیں ذہانت درکار ہوتی ہے, لیکن ہمیں دوسری ذہانت درکار نہیں ہوتی, لہٰذا ٹیکنیکلی یہی ایج سوٹیبل ارلی ایج. اچھا, اس میں یہ ہے کہ چونکہ الحمدللہ میرا خاندان جو ہے وہ حفاظ کا خاندان ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے گھر میں میرا خیال ہے کہ شاید 1 یا 2 مثالیں ہوں گی کہ بچوں نے حفظ نہیں کیا, ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بچے پہلے حفظ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی نارمل ایجوکیشن سٹارٹ ہوتی ہے. تو اس میں پہلے تو یہ کہ ہمارے ہاں یہ رواج تھا, مطلب میں نے خود ایسے حفظ کیا تھا کہ گریڈ 1 میں جو ہے نا
اسکول جانا شروع کیا اور بس پھر اس کے بعد حفظ شروع ہو گیا. اور وہ جیسے ذرا حفظ تھوڑا سا بڑا تو پھر کیا ہوا کہ اسکول کو ختم کرا دیا گیا اور حفظ کو فوکس کر دیا گیا. لیکن اس میں تجربے جب کیے تو پھر ہمیں یہ پتہ لگا کہ بچے پہ برڈن بہت زیادہ آ جاتا تھا. 4-5 سال کا بچہ جو ہے اور اتنی بڑی ذمہ داری, 4-5 پارے حفظ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ منزل کی ذمہ داری بہت ہو جاتی ہے. بچہ تھک جاتا ہے, بچہ ایموشنلی ایگزاسٹ ہو جاتا ہے, بچہ جو ہے نا چڑھنے لگ پڑتا ہے, اور سب سے بڑی کہ اس سے اتنا بڑا برڈن جو ہے نا وہ کیری نہیں کیا جاتا. اچھا ایک اور بھی نقصان یہ ہوتا تھا کہ وہ حفظ کے اوپر 2-3 سال 3-4 اچھا ٹائم بھی زیادہ لگتا تھا. اگر جیسے میں نے کہا 3 سال لگنے ہیں تو اتنی چھوٹی عمر میں بچے کو لیں گے تو اس کے 4 یا 5 سال لگ جاتے تھے. ٹھیک ہے, جیسے میرے ساتھ بھی ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ 4 سے 5 سال لگے. میں نے اپنے جو بچوں کے پہلے سیٹ کو رملہ اور مغیرہ کو جو حفظ کروایا تھا اس میں اسی طرح 4 یا 5 سال لگے تھے. یعنی ایک لانگر ڈیوریشن آف ہارڈ ورک. تو اس نے نا پھر ہم لوگوں کو اچھا ایک اور بھی اس میں چیلنج بہت ہوتا تھا کہ اس کے بعد جب سیکولر اسٹڈیز اسٹارٹ ہوتی تھیں, جو اسکول کی اسٹڈیز ہوتی تھیں, تو اس میں بھی بچوں کی وہ جو اسکلز ہوتی ہیں, رائٹنگ, وہ جو ساری سوشل اسکلز حتیٰ کہ بلڈ کرنے کے لیے, وہ بھی بہت تکلیف دہ ٹائم ہوتا تھا, جس میں بچے کے ساتھ بہت ماں باپ کو محنت کرنی پڑتی تھی. کیونکہ حفظ سے نارمل اسکول میں آتے بچے ایک دم شروع میں تو کائنڈ آف فیل ہی ہو جاتے تھے کہ دے ووڈنٹ بی ایبل ٹو ایڈجسٹ ان دی انوائرمنٹ. لیکن پھر کیا ہوتا تھا آہستہ آہستہ, چونکہ ذہانت بھی ماشاء اللہ ہوتی تھی اور اتنی بڑی اللہ نے نعمت دی ہوتی تھی, تو وہ پھر ایکسل کرتے تھے. ایسی بات نہیں ہے. تو پھر یہ اس چیز نے ہمارے خاندان میں رواج دیا اور آج کل اسی پر زیادہ عمل کیا جا رہا ہے. بلکہ اقرا کا جو سیٹ اپ ہے وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں کہ شروع میں 2-3 سال جو ہیں وہ قاعدے پہ محنت کر کے اس کے ساتھ نارمل اسکول کی اسٹڈیز کراتے رہتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ حفظ کی طرف لے آتے ہیں اور پھر حفظ میں بہت تھوڑا سا جو ہے نا وہ اسکول کی اسٹڈیز کا ٹچ رکھتے ہیں اور زیادہ فوکس حفظ پہ رکھتے ہیں, لائک 80% حفظ پہ رکھتے ہیں. اور پھر جب حفظ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ گریجولی اسکول کی اسٹڈیز اور حفظ کا ایک بیلنس جو ہے نا وہ کرنے لگ جاتے ہیں. اور ان کے پاس جو گریڈ 10 تک جو ان کا اسکول ہے اس کے اندر وہ حفظ کو بھی مضبوط کرتے رہتے ہیں اور اسٹڈیز بھی چلتی رہتی ہیں. زبردست انہوں نے ماشاءاللہ تجربہ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے 2011 میں ایک سروے کے مطابق پاکستان میں 4 ملین حفاظ تھے, جن کی تعداد اس وقت لازماً بہت زیادہ ہو چکی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ حفظ اتنے بڑے ٹرینڈ میں اور فیشن میں آ چکا ہے کہ اب آپ دیکھیں ہمارے بڑے بڑے انگلش میڈیم اسکولز جو ہیں نا وہ یہ سروس بھی آفر کر رہے ہیں, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی جو کلائنٹیج ہے کہ ان کے جو کسٹمرز ہیں, مجھے اس کو کسٹمر ہی کہنا چاہیے, وہ حفظ کی فیسلٹی کے لیے ان کے اسکول کو چھوڑیں. لہٰذا وہ پورے کا پورا جو ہے نا اپنا وہ حفظ کا ایک سیٹ اپ ساتھ بنا رہے ہیں. جیسے دی پنجاب اسکول ہے, ان کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے حفظ کا. آپ یہ دیکھیے ایک دار ارقم میں بھی اسی طرح ہے. بہت بڑے بڑے اسکول جو ہے نا اس وقت نئے جو مارکیٹ میں انٹرنیشنل اسکولز آ رہے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اسی طرح اسکل والوں کا ہے. تو یہ ہے کہ اس کے بعد یہ گریڈ 4-5 والا جو ہے نا وہ خاصا کامیاب رہا. ایک تو یہ کہ بچہ کچھ سمجھدار ہوتا ہے, دوسرے وہ ٹائم کم لیتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ پہلے چونکہ اس کی اسکول کی اسٹڈیز کے ساتھ آشنائی ہوتی ہے, اس کی لینگویجز پہلے سیٹ ہو چکی ہوتی ہیں, اس کے میتھس کی اسکلز ہو چکی ہوتی ہیں, اس کے سائنس کے کانسیپٹس جو ہے نا کسی حد تک فاؤنڈیشن بن چکی ہوتی ہے, تو اس میں وہ 2 سے 2.5 سال کا گیپ بھی بچہ لے لیتا ہے تو بہت فرق نہیں پڑتا. تھوڑا سا میتھس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی کنسیڈریبل جو ہے نا بہت زیادہ بچے کو آپ کو کوچنگ یا ٹیوشن نہیں دینی پڑتی. تو یہ والا جو ہے نا تجربہ زیادہ کامیاب ہوا, اور یہی اس وقت میرے خاندان میں بھی فالو کیا جا رہا ہے. میں نے اپنے پہلے سیٹ کو جو ہے وہ ارلی ایئرز والا کروایا, لیکن اس کے بعد میرا دوسرا سیٹ اور جو تیسرا سیٹ تھا ماشاءاللہ اس نے جو ہے وہ یہ والا کیا ہے گریڈ 4 اور 5 والا, اور ماشاءاللہ بہت زبردست رہا. بچے پہ بھی برڈن کم. اچھا اس میں پیرنٹس کی آزمائش بہت زیادہ ہوتی ہے, بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو حدیث میں اس کے اجر کا ذکر ہوا اس میں بچے کے تو حفظ کا اجر کم ہی ہوا ہے, اس میں پیرنٹس کے حفظ کا زیادہ اجر ہوا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں اس میں بالکل آپ ایسے دیکھیں کہ جیسے پرائمری کیئر گیور ہوتا ہے نا, پیرنٹس کی وہ حیثیت ہوتی ہے. انڈاؤٹیڈلی جی, صحیح بات ہے جی. اور پیرنٹس اپنے بچوں کی اس پورے برڈن میں, پورے جو پریشر میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. اچھا ایک اور بھی ہے جو مجھے بہت سارے لوگ کویشچن پوچھتے ہیں کہ میں کیا اب حفظ کر سکتی ہوں, میں حفظ کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے سے ہوتا نہیں ہے, پھر میں بہت مایوس ہو جاتی ہوں, کچھ صورتیں حفظ کرتی ہوں پھر مجھے وہ بھول جاتی ہیں, اور کیا ہوتا ہے کہ یا پھر میں کچھ کرتی ہوں تو میں آگے بڑھ نہیں پاتی. تو پھر میں ان کے لیے ان کو بار بار یہ کہتی ہوں, میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ایکسیپشنس نہیں ہوتے ہیں, اور اصل بات تو وہی ہوتا ہے نا مضبوط ارادہ. اور آپ کو میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ کرنے والے جو وہ کر جاتے ہیں. ہماری ڈاکٹر مریم ہیں جو کہ سروسز ہاسپٹل میں جو ہے نا وہ رجسٹرار رہیں, پوری زندگی انہوں نے ماشاءاللہ کام کیا. انہوں نے جو ہے حفظ 51-52 کی عمر میں کیا. کہنے لگیں کہ ہوا یہ کہ بچوں کی شادیاں وادیاں کر لیں, جاب بھی ذرا تھوڑی سی جب عادت ہو جاتی ہے تو جاب بھی آسان ہو جاتی ہے. تو
تو کہتی ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ جو عصر سے مغرب تک کا میرا جو ٹائم ہوتا تھا نا، جس میں ہمیں عادت تھی کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہوتا تھا، اس میں میں نے حفظ اسٹارٹ کر دیا، اور نو ٹائم میں شی ڈڈ دی حفظ. ماشاء اللہ میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا، زبردست. اچھا یہ تو ایک ڈاکٹر مریم کی مثال ہے نا. ایک اور خاتون جو ہے میرے تجربے میں آئیں، ہماری آپا یہیں پہ ٹیک سوسائٹی میں، اور آپ یقین کیجئے کہ انہوں نے تو مجھے ایسی کہانی سنائی، میں تو حیران رہ گئی. عمر رسیدہ، پوری بہوؤں پوتیوں نواسوں والی، اور کہتی ہے کہ حفظ یہاں سے سٹارٹ ہوا کہ شروع تو میں نے یہیں سے کیا نا، کہ سورہ ملک کر لی، پھر سورہ مزمل بھی کر لی، پھر سورہ کہف بھی کر لی، پھر سورہ یاسین بھی کر لی. جب اتنا کچھ میں نے کر لیا تو کہنے لگی میں نے سوچا کہ پھر اب آگے بھی کرنا چاہیے. تو کہتی ہیں کہ میں کہتی تھی کہ جب میں کچن میں سبزی بنا رہی ہوتی تھی تو میرے تو ہاتھ بزی ہے نا، میرا دماغ تو بزی نہیں ہے، تو میں اپنا ایک قرآن مجید کھول کے رکھ لیتی تھی، اور اس میں ایک چمچ رکھ دیا کرتی تھی، ایک آیت دیکھ لیتی تھی، اس کو یاد کرتی رہتی تھی. جب وہ یاد ہو جاتی تھی تو میں جا کے دوسری آیت دیکھ کے تو اس کو یاد کرتی تھی اور اپنے گھر کے کام کرتی رہتی تھی. Could you imagine she did it? اور کہتی ہیں کہ اتنی زبردست میرے برین کو ٹریننگ ہو گئی کہ میں سونے بھی لیٹتی تھی نا تو ہم لوگ تو سوچتے ہیں نا، اور وہ سوچیں ہی ہمیں پریشان کرتی ہیں. کہتی میں کیا کرتی تھی اس وقت قرآن دہراتی رہتی تھی. Could you imagine؟ وہ ہماری آپا جو ہیں، وہ آنٹی ہیں، وہ اراؤنڈ 70 سے ابو ہوں گی، اور لوگ ماشاء اللہ she has memorized قرآن. بہت زبردست ان کی مجھے نا اگزامپل لگی. تو وہی بات ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جیسے ہی کچھ ٹائم ملتا ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ اس کے لیے آپ کو بہت فوکس، بہت ڈٹرمنیشن اور بہت ہارڈ ورک چاہیے ہوتا. اب مجھے آپ کی بات اتنی اچھی لگی نا ڈاکٹر آسیہ، ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس عمر میں آپ کچن میں کام کر رہی ہیں، انہوں نے قرآن کو اپنے ساتھ رکھ لیا ہے. ہمارے ہاں جو ایک رواج بن گیا ہوا ہے کہ قرآن کو اپنی الماری کی سب سے اونچی والی شیلف میں لپیٹ کے رکھ دو، بروکیٹ کے جی جزدان میں لپیٹ کے بھی رکھ دو تاکہ وہ نکالنا تردد لگے، کھولنا اور پڑھنا. اور اب یہ جو واقعی لٹریری جو ہماری ساتھی ہونی چاہیے، یہ کتاب ہمارے ساتھ ساتھ ہماری سائڈ ٹیبل پہ ہماری ہر جگہ ہونی چاہیے، یہ ہے اس کا استعمال ماشاء اللہ. اچھا اس میں مجھے پھر یہ بات سمجھ میں آئی ڈاکٹر آسیہ کہ یہ اگر ہمارا حفظ کا بچوں کی پلان ہے تو ایک آئیڈیل بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں شروع سے ہو، ہم اپنے بچوں کی پلاننگ اور اسٹڈیز کا جو ہے نا وہ اسی طرح کے ساتھ رکھیں. ہم بچے کا کیلیبر بھی دیکھیں، ہم بچے کا انٹرسٹ بھی دیکھیں، اور ہمیں زیادہ آئیڈیل ایج جو پتہ چلتی ہے آفٹر 4 to 5 کلاسز جو بچہ پڑھ لیتا ہے. لیکن اگر جو جلدی میں بھی کروانا چاہتے ہیں اس میں کہ دے شوڈ ہیو کیپٹ ان مائنڈ کہ بچے کے اوپر بہت زیادہ پریشر نہ آئے. اس کا مطلب ہے یہاں پر ہم یہ تو ہمیں میرے اگلے سوال کا جواب تقریباً مجھے مل گیا کہ کیا پیرنٹس کو، یا آپ اس میں تھوڑا الیبریٹ کرنا چاہتی ہیں تو پلیز بتائیے، کیا پیرنٹس کو 100% اسکول اسکپ کروا دینا چاہیے جب بچہ حفظ کر رہا ہو 4 اور 5 کے بعد بھی، یا 2 3 کے بعد بھی، یا ان کو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت یہ رکھنا چاہیے؟ دونوں میں سے کیا آئیڈیل ہے اور کیا ایڈوائس پیرنٹس کو دی جا سکتی ہے کہ کمپلیٹلی اسکپنگ از بیٹر یا سائڈ بائی سائڈ؟ بعض اوقات آپ کو پتہ ہے پیرنٹس رکھتے ہیں کہ مطلب ٹھیک ہے 7th 8th 9th تک بھی چلتا رہے تو چلتا رہے، کوئی بات نہیں. تو کہیں آئیڈیل کیا چیز ہے یہاں پہ؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس دونوں طرح کے تجربات موجود ہیں. عرب ورلڈ کے اندر جو ہے نا وہ اپنی اسکول کی اسٹڈیز کو ساتھ رکھتے ہیں. ان کے تقریباً ہر جو عرب اسکولز ہیں نا، جو عربک میڈیم ہے، اس کے اندر حفظ بھی ساتھ ہوتا ہے. ان کے سلیبس میں شامل ہے، سعودی عرب کے بھی اور گلف کے دوسرے جو ہے نا ممالک میں بھی. تو حفظ بھی ہوتا ہے اور ساتھ دوسری اسٹڈیز بھی ہوتی ہیں. آپ کا میتھس، ساری جو چیزیں آپ کی ہوتی ہیں وہ بھی سب شامل ہوتی ہیں. لیکن عربس میں ہم نے یہ دیکھا کہ عربس میں آپ کو کامل حافظ بہت کم ملیں گے. ٹھیک ہے، ان کے ہاں ماشاء اللہ یہ طریقہ ہے، وہ قرآن کو بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں اور بہت شوق سے پڑھتے ہیں. لیکن وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے کہ قرآن کو مکمل کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ ان کی مسجدوں میں حتیٰ کہ تراویح کے دوران قرآن مکمل نہیں ہوتا. کوئی خاص کوئی بڑی بڑی جامع مسجد ہوتی ہے جس میں قرآن مکمل ہوتا ہے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جو عام جو مساجد ہوتی ہیں جو اپنی ہوتی ہیں گلی محلوں میں، یا اس میں تو بس یہی ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے تو تراویح پڑھ لی جاتی ہیں. حتیٰ اتنا ہے قیام اللیل وغیرہ یا جو آخری طاق راتوں وغیرہ میں ذرا زیادہ دھیان کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی کسی ترتیب کے ساتھ نہیں. جبکہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں چونکہ حفظ کا بہت زیادہ رجحان ہے، اور ہم لوگ حقیقت یہ ہے کہ محنتی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ڈٹرمنڈ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر 20 پاروں کو حفظ کرنے کے بعد اسٹاپ کر دیا تو ہوگا کہ 20 بھی بھول جائیں گے. تو ہم کبھی بھی ماشاء اللہ جو ہے نا وہ حفظ کرنے کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے نہیں چھوڑتے. اچھا اس کا بڑا یہ اس کے ساتھ یہ ضرور بات ہوتی ہے کہ پھر ہم کئی دفعہ تھوڑا سا نا کوالٹی پہ کمپرومائز کرتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ چیزیں بہت سامنے آ رہی ہیں، تجوید ہو گئی، قرات ہو گئی، ٹھہر کے پڑھنا ہو گیا، بلکہ کسی حد تک اس کے اندر حفظ کی تفہیم بھی شامل ہو گئی کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں بھی. ان چیزوں کو جب ڈالا جاتا ہے تو جو ہے نا ان چیزوں کو اب اہمیت دیتے ہیں تو یہ چیزیں بھی آ رہی ہیں. ورنہ
کچھ عرصہ پہلے تو بالکل غلطیوں سے بھرا ہوا بس آنا چاہیے تھا، آنا چاہیے کہ فر 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 آنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ بس. اور پھر یہ جن مسجدوں میں 20 تراویحیں ہوتی ہیں وہاں تو بہت ہی تیز پڑھا جاتا ہے. تو یہ ہے، ترکی وغیرہ میں بھی یہی ہے حالات ہیں. تو لیکن یہ کہ اب ماشاء اللہ اویئرنیس آ رہی ہے، لوگ اب اس کو توجہ دے رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک کی صرف ایک میمورائزیشن ہی کافی نہیں ہوتی، اس میں دوسری اسکلز آپ کی تجوید، ادائیگی اور یہ سب چیزیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. اور کسی حد تک جو ہے نا، باقی اقرا نے بہت زبردست تجربہ کیا ہے. ان لوگوں نے یہی کیا ہے کہ شروع میں اسکول کی اسٹڈیز کو کچھ شامل کیا ہے، بعد میں انہوں نے اسکول کی اسٹڈیز کو کم کر دیا ہے اور حفظ کو زیادہ کر دیا، اور جیسے حفظ کمپلیٹ ہوا تو اس نے ان کو لوگ کو بیلنس لے کے چلا. میں خود اس بات کا بہت ریکمینڈ کرنا چاہتی ہوں. جب ہمارا سنگل نیشنل کریکولم آ رہا تھا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں، تو اس وقت میں بھی اس کمیٹی میں شامل تھی جو کہ اس کو ڈیولپ کرنے میں مدد دے رہے تھے. تو اس وقت میری بہت زیادہ یہ ریکمینڈیشن تھی کہ گریڈ 5 تک، جیسے وہ کہتے تھے نا گریڈ 6 تک ترجمہ قرآن جو ہے وہ مکمل ہو جانا چاہیے. تو میری یہ ریکمینڈیشن تھی کہ گریڈ 5 تک ایٹ لیسٹ ہر بچے کے لیے 2 سپاروں کا حفظ لازم کر دیا جائے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اگر تو بچے کا اس میں یہ ہے کہ وہ تھوڑا بھی چل جائے گا نا، آپ کے اسکول میں 1 یا 2 لیسنس ہوں گے، حفظ کے سیشنز ہوں گے تو چل جائے گا. اس کے بعد جن بچوں میں خواہش موجود ہے، چونکہ 2 پاروں کا حفظ ہو چکا ہوتا ہے، ان کی اسکل بلڈ ہو چکی ہوتی ہے، ان کی فاؤنڈیشن سیٹ ہو چکی ہوتی ہے، انہیں بچوں کو جو ہے نا، ان میں سے جو حفظ میں کے لیے جانا چاہیں تو وہ حفظ سینٹر میں چلے جائیں اور باقی کے نارمل اسٹڈیز کرتے رہیں. ان کے لیے 2 پارے انہوں نے حفظ کر لیے، ان کی نمازوں کے لیے، تہجد کے لیے، نوافل کے لیے یہ کافی ہے. اور چونکہ ان کو حفظ کرنے کا اب طریقہ بھی آ چکا ہے، وہ بڑے آرام سے آگے سورہ کہف اور لمبی صورتیں بھی حفظ کر سکتے ہیں. تو یہ میں چاہتی تھی کہ اس کو ایسے ہو. اور اسی طرح میں چاہتی تھی کہ گریڈ 3 تک جو ہے نا، کم از کم جو ہے نا الف لام میں اس کا پورے کا پورا ترجمے کے ساتھ مکمل ہو جائے، پورے صحیح والے ترجمے کے ساتھ. اور اگلے 2 سالوں کے اندر قرآن کا زیادہ حصہ جو ہے وہ ترجمے کا ہو جائے، تاکہ بچے اس کو صحیح طرح سے سمجھ لیں. بہرحال ماشاءاللہ اس وقت بھی ترجمۃ القرآن جو ہے ان لوگوں نے اپنا میٹرک میں لازم کر دیا ہے اور ان کلاسز میں. لیکن وہ میں دیکھتی ہوں کہ چونکہ اس کی فاؤنڈیشن پہ محنت نہیں ہوئی ہوتی، لہٰذا اس میں خانہ پوری زیادہ ہوتی ہے. لیکن انشاءاللہ جب تجربہ انہوں نے کر لیا ہے، اس وقت جو اپنی اسٹڈیز ہیں اپنی یونیورسٹی کی، ان کے لیے بھی انہوں نے ترجمہ قرآن کو لازم کر دیا، HEC وغیرہ نے. لیکن ابھی یہ سب چیزیں جو ہے نا ایکسپیریمنٹل بیسس پہ چل رہی ہیں، اس میں اسکل اور جو ڈیپتھ تو بالکل نہیں آ رہی ہیں. لیکن بہرحال کام ہونے لگ گیا ہے. جی ہونے لگ گیا ہے، لیکن ابھی بھی وہی بات آپ کے والی کہ اس کے اندر اس کو بس سپرفیشلی لیا جا رہا ہے. ابھی تک اس کو اس جو اس کی ڈیمانڈ ہے اس کو پورا ابھی تک نہیں کیا جا رہا، حق نہیں ادا ہو رہا. تو بلکہ یہ بات سوچنے کی ہے. اور اس کے اندر بہت ڈھیر ساری چیزیں مینیجریل اور آرگنائزیشنل لیول پر بھی ہیں، جس میں مناسب ٹائم کا نہ دینا، اور پھر یہ ہے کہ پھر اساتذہ کی بھی کمی، اور یعنی بہت سارے پھر ہم کمپرومائزز کرتے ہیں تو پھر کوالٹی متاثر، بالکل کوالٹی متاثر ہو رہی ہے. اساتذہ کی کمی، آپ نے بالکل صحیح بات کہا. اس کے لیے ایکسپرٹیز چاہیے آپ کو جو صحیح علم آگے تک بھی پہنچائے. ابھی اس کا مطلب ہے پھر ڈاکٹر آسیہ یہ کہ اگر جو پیرنٹس مطلب کسی ایسے اسکولس میں بچوں کو ڈالتے ہیں کہ جہاں پر حفظ کی طرف توجہ دی جاتی ہے، اور ان کا اگر یہ ہماری سیکولر اسٹڈیز ان کی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ساتھ ساتھ حفظ چل رہا ہے، تو بچے اگر 8-9 تک بھی اس کو مکمل کر لیتے ہیں تو ایک آئیڈیل ہے. یہ بھی اچھی ایک آپشن ہے جو کر سکتے ہیں. اور جو کہ اگر پورے کا پورا اسکول اسکپ کروا کے بعض کا 2 سے 2.5 سال لگا لیتے ہیں، پھر وہ اس کے لیے 4تھی 5ویں کے بعد کی ایج ٹائم زیادہ اچھا ہے. ویسے بھی پاکستانی قانون میں آپ کا اگر حفظ ہو جائے نا تو آپ کو اسٹریٹ اوے گریڈ 7 میں داخلہ مل جائے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. تو پیرنٹس کو تھوڑا سا آسان ہو جائے گا. اب بات ہم یہ کرتے ہیں ڈاکٹر آسیہ کہ بہت چیلنجنگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اور شیطان کا عمل دخل بہت زیادہ ہو جاتا ہے. شیطان پورے کا پورا ایکٹیو ہو جاتا ہے. اس کا کام ہی یہ ہے اب کہ اب یہ جو بندہ لگ گیا ہے اس قرآن کے ساتھ، اور جو اس کی نجات ہے اس کو تو میں نے روکنا ہی روکنا ہے. تو یہاں پر چیلنجز آتے ہیں ڈاکٹر آسیہ پیرنٹس کے لیے بھی، اور چیلنجز آتے ہیں اس معصوم بچے کے لیے بھی جو ایک اتنے بڑی ذمہ داری میں جا رہا ہے. شاید اس بچے کو اس قرآن کی اس اہمیت کا اتنا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہے. اس وقت تو شاید وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کے پیرنٹس اس کو کہہ رہے ہیں. یہاں پر ضرورت ہے پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ کی اور اس بچے کی بھی کاؤنسلنگ کی. اس وقت میں دونوں کو کیسے اسٹرینتھن رکھا جائے. پیرنٹس اپنے بچے کو کیا مطلب ایسی بات کریں یا بتائیں، یا کیسے اس کا کہتے ہیں مورال اس کا ہائی رکھیں اور اپنا بھی رکھیں. اس کے بارے میں کچھ ایڈوائزز آپ دے دیجیے. بالکل یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں قرآن مجید کا حفظ تو بہت شوق سے سٹارٹ ہوتا ہے. بچے کو بھی بہت یہ فیسینیٹنگ لگتا ہے قرآن حفظ کرنا. لیکن وہی بات ہوتی ہے کہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ بڑے بڑوں سے نہیں ہو رہا تو بچوں سے ہم کروائے جا رہے ہیں. تو اس میں ہوتا کیا کہ بچے پھر کئی دفعہ دل چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ جب پریشر پڑتا ہے منزل کا تو اس وقت استاد کی بھی جو ہے وہ بھی پریشر بڑھتا ہے
تو پھر بچہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کئی دفعہ اس سے باغی بھی ہو جاتا ہے, اور وہ بہت ہی ہارٹ بریکنگ مومنٹ ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے بھی. اچھا, اس کے لیے ابھی آپ نے ایک لفظ بولا ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو یہ بتائیں یا سمجھائیں, تو میں یہ آپ سے کہوں گی کہ پیرنٹس کا کام بتانا یا سمجھانا نہیں ہے, یا ڈرائیور کا انتظام کر کے دینا نہیں ہے, یا مدرسے کی فیس دینا نہیں ہے کہ وہاں پہ بچہ جو ہے نا وہ پڑھتا رہے. پیرنٹس کا کام اس بڑی ذمہ داری میں ساتھ لگنا ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں, چونکہ الحمدللہ میرے انڈر جو ہیں تحفیظ کے 4 سے 5 مراکز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اور چونکہ الحمدللہ خود بھی حافظ ہوں اور اس کی میں نزاکتوں کو بھی سمجھتی ہوں, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو سبق کی ذمہ داری ہے نا وہ پیرنٹس کو خود لینی چاہیے. وہ بچے کو گھر سے جو نیا سبق ہے, جو ایک صفحہ زیادہ تر ہوتا ہے, اس سے زیادہ اوپر نیچے یعنی تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے, اس کو وہ اپنے گھر سے یاد کروا کے بھیجے. اور میں مدرسے کی ذمہ داری یہ سمجھتی ہوں کہ مدرسے اس کو کہتے ہیں مطالعہ, جو نیا سبق ہوتا ہے نا اس کو جو دہرا کے آنا ہوتا ہے, اس کو ہمارے ہاں ہماری ٹرمینالوجی میں, تحفیظ کی ٹرمینالوجی میں اس کو کہتے ہیں مطالعہ کا پیریڈ. جیسے ہم منزل اس کو بولتے ہیں جو کہ ہمارا پچھلا یاد کیے ہوئے پارے ہوتے ہیں, اور سبقی اس کو بولتے ہیں جو کہ ہمارے جس پارے پہ سبق ہے اس پارے کا جو ہے نا پچھلے حصے کو ہم سبقی بولتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو مطالعہ کا پیریڈ ہے نا اس کو مدارس میں سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے. ایک استاد کا یہ کام ہے کہ جب وہ بچے کا اپنا اس دن کا سبقی اور منزل گزر گیا تو وہ مطالعہ کے اوپر کم از کم بچے کو اپنے سامنے 4 سے 5 مرتبہ ایک تو اس کی ادائیگی درست کروائے, اس کو پڑھنے پہ مجبور کرے, اور اس کے ساتھ کیا ہو کہ بچے کا تقریباً 35 to 40% زبانی یاد بھی ہو جائے. اس سے پہلے اس کو چھٹی نہیں ملے, یعنی اس کی ایسی اس کو تنظیم کرنی چاہیے, آرگنائز کرنا چاہیے کہ اتنا بچہ جو ہے نا یاد کر کے جائے وہاں سے. جب بچے کا 30 سے 40% یاد ہوتا ہے نا تو پھر وہ آرام سے گھر میں جا کے 15 سے 20 منٹ بھی فوکس کے ساتھ ماں یا باپ کے ساتھ لگا لے گا تو بڑی جلدی اس کا سبق یاد ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ وہ مدرسے میں آئے تو شرط یہ ہے کہ مدرسے میں آتے بغیر دہرائی کا موقع دیے وہ اپنا سبق سنائے. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور بھی بات میں کہوں گی کہ سبق کو کبھی بھی ایک سبق, وہ جو میں نے صفحہ ایک کہا اس کو نہیں سمجھا جائے, اس کے ساتھ پچھلے 2 سبق اسباق کو ملایا جائے. یعنی جب بچے نے ایک یہ والا سبق سنانا ہے نا تو اس صفحے کے ساتھ پچھلے 2 سبق وہ ساتھ سنائے گا, وہ بھی ماں باپ گھر سے یاد کرا کے بھیجیں. اگر میں آپ کو بتاؤں ماں باپ اس پہ محنت کر لینا, بچے کا سبق اگر اچھا یاد ہو نا, اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سبق کبھی بھی ایک گو میں یا ایک سٹنگ میں یاد نہیں ہوتا, 2 یا 3 سٹنگ میں یاد کرنا پڑتا ہے. آپ کو لگتا ہے ایک سٹنگ میں بہت اچھا یاد ہو گیا, آپ اگلی سٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو پھر بھولا ہوتا ہے. اس کو 2 یا 3 سٹنگ میں یاد کرنا ہوتا ہے. تو ایک ہم نے سبق 30 سے 40% ہم نے مدرسے سے یاد کر لیا, گھر آ کے 15 سے 20 منٹ یاد کر لیا, اور مدرسے جا کے یا مدرسے جانے سے بالکل پہلے بہت سارے جو مدارس ہیں جہاں پہ بورڈنگ بھی ہوتی ہے وہاں پہ عموماً فجر کی نماز کے بعد جو ہے نا وہ سبق یاد کرنے کا پیریڈ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ناشتے کے بعد اصل حفظ کی کلاسز سٹارٹ ہوتی ہیں, اس کے اندر جو ہے نا اس کو دہرا لیا. اگر اس کو 3 سٹنگ کے اندر کسی طرح کام کو بانٹ لیا جائے تو بچے پر سے سٹریس بھی کم ہوتا ہے اور وہ سبق بہت اچھا یاد ہوتا ہے. جس بچے کا سبق اچھا یاد ہوتا ہے اس بچے کی نہ تو سبقی کبھی کچی ہوتی ہے اور نہ ہی منزل کبھی کچی ہوتی ہے. یہ تو ہو گیا کہ ڈیورنگ دی حفظ. اور اس میں دیکھیں پیرنٹس کو اپنی مصروفیات چھوڑ کے اپنے بچے کے ساتھ لگنا پڑے گا, ورنہ ہم پورے کا پورا برڈن جو ہے استاد بھی کیا کرتا ہے وہ بچے پہ ڈال دیتا ہے, اور اس کا سارا زور جو ہوتا ہے نا وہ مارنے پہ یا پریشرائز کرنے پہ, یا پھر کیا ہے کہ جہاں پہ مارا نہیں جاتا وہاں پہ آرام سے تمہیں آج سبق اچھا یاد نہیں ہے بس تمہارا سبق بند. یہ بہت ڈی موٹیویٹنگ ہوتا ہے. اور اقرا کا میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں پہ بہت ڈھیر ساری اچھی باتیں ہیں وہاں پر بھی استاد آرام سے سبق بند رکھتے ہیں, 3 4 دن سبق بند رہتا ہے. اب پیرنٹس کو بھی پریشر میں اور بچہ بھی پریشر میں, اور پھر کیا ہوتا ہے وہ پریشر کی طرح اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ بچہ کہتا ہے ڈانٹ کھا لوں گا لیکن مجھ سے سبق یاد نہیں ہوتا, یعنی اتنا چھوٹا سا کام کرنے پہ وہ تیار نہیں ہوتا. تو یہ اس پریشر کو جو ہے نا اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے پیرنٹ پر, استاد پر اور بچے پر. یہ تینوں اسٹیک ہولڈرز ہیں اور ان تینوں کو مل کے اس پہ کام کرنا پڑے گا. ہم اتنی چھوٹی سی جان پر اتنی ذمہ داری نہیں ڈال سکتے. اب آئیے وہ جو حفظ کا اتقان ہے جو حفظ مکمل کرنے کے بعد ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بہت سسٹمیٹک اور ٹیکنیکل چیز ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے وہاں پہ عجیب بات ہے انسان کی آزمائش یہ کہ قرآن بھولتا بہت جلدی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اونٹ اس سے جتنی تیزی سے بھاگ جاتا ہے نا, اگر اونٹ بندھا نہ ہو اس سے زیادہ تیزی سے قرآن بھول جاتا ہے. ذرا نہیں دہرائیں قرآن کون, ٹھیک ہے, اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو بات یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا ہر وقت دہرانا پڑتا ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے ایک حدیث کے مطابق ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جو حافظ ہے اس کے لیے تہجد کائنڈ آف فرض ہے, تاکہ ایک اس کی دہرائی کا, اس کی قرات کا جو ہے نا سسٹم بنا رہے, ٹھیک ہے.
اب یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں رواج یہ ہے، ہمارے ہاں پشاور کے علاقوں میں بہت زبردست یہ، کیونکہ وہاں پہ بہت زبردست حفظ کرایا جاتا ہے. حنفی حضرات جو ہے نا دیوبندی مدارس میں بہت کمال کا حفظ کرایا جاتا ہے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ حفظ ختم کرانے کے بعد ایک دہرائی کراتے ہیں جو کہ 6 مہینے سے 7 مہینے پہ جاتی ہے. اس میں وہ کیا کرتے ہیں، ایک پاؤ آگے لے کے چلتے ہیں اور پیچھے 5 پارے روز کے. اچھا 5 پارے روز کے. ماشاءاللہ. اور آپ وہ دیکھیں وہ ایک پاؤ کو آگے لے کے چلیں تو 4 سے 5 مہینے آرام سے لگ جاتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ جو ایک دہرائی نکال جاتا ہے نا، اس کے بعد اس کو دوبارہ ضرورت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اس کا روٹین کا وہ ایک چل جاتا ہے، قرآن اس کو یاد ہو جاتا ہے. اچھا، میرے جیسی خواتین جو ورکنگ ویمن بھی ہیں، بہت بزی بھی ہوتی ہیں، لمبی چوڑی فیملی لائف بھی ہے، ان کے لیے بھی میں نے ایک چیز جو ہے نا وہ میں نے الحمدللہ میں نے ڈیولپ کی ہے اور انٹروڈیوس کرائی بھی ہے، جو سب سے پہلے میں نے اپنے آپ پر انٹروڈیوس کرائی تھی. وہ یہ ہے کہ میرے پاس تو خیر 5 پاروں کا ٹائم نہیں ہوتا، 5 پارے آرام سے آپ کے 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں، اس کا ٹائم نہیں ہوتا. میں نے یہ کیا ہے پھر کہ ایک پاؤ آگے لے کے چلیں، ایک رب آگے لے کے چلیں اور پیچھے 3 ملائیں. یعنی پارا روز کا ہوگا لیکن آگے ایک جائے گا. آپ ایک رب آگے چلتے جائیں گے اور پیچھے سے ایک ایک رب چھوٹتا جائے گا. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے پورے قرآن کا سائیکل تقریباً 4 سے 5 مہینوں کے اندر ہوگا. آپ کے سال میں 2 یا 3 سائیکل ہوں گے، لیکن اس کا بہت فائدہ یہ رہتا ہے کہ آپ کے اوپر یاد کرنے کا پریشر کم ہو جاتا ہے، پڑھنے کا، تلاوت کا پریشر ہوتا ہے. اور تلاوت تو یہ ابھی بھی ایک پارا بھی تلاوت بہت کم ہے. صحابہ کرام سے جو ہمیں ان کا طریقے ملتے ہیں، وہ 7 دنوں میں قرآن مجید ختم کرتے تھے. 6 سے 7 پارے روزانہ پڑھتے تھے. ماشاءاللہ. یہ منزل اسی لیے تو اسی کے اوپر ڈیوائڈ ہے نا. تو یہ ہے کہ یہ ہمارے جو ہے نا سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا کہ قرآن مجید کو اتنی زیادہ مقدار میں پڑھنا. پھر رمضان آ جاتا تھا تو سب کے سب اپنے کام چھوڑ دیتے تھے، محدثین بھی سب کے سب قرآن کے اوپر فوکس کر کے بیٹھ جاتے تھے. تو قرآن اتنی زیادہ محنت بھی مانگتا ہے اور اتنی زیادہ اس کے ساتھ ایسوسیشن بھی ہونی چاہیے. اور حقیقت یہ کہ اس کے علاوہ انسان کے پاس سرمایہ ہے کیا. تو میں نے اس کو بہت کامیاب پایا ماشاءاللہ. اس کا مجھے بہت فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میرا وہ جو نیا والا پاؤ ہوتا ہے وہ نہیں بھی اچھا ہوتا ہے نا، کیونکہ آنے والے 2-3 دن میں اس نے دوبارہ دہرائی ہونی ہوتی ہے. وہ دوسرے میں پہلے سے بہتر، اس سے اگلے میں پہلے سے بہتر، اور آخر میں تو وہ اتنا کمال کا ہو جاتا ہے کہ اس میں میں پورے تجوید کے قواعد کا خیال رکھ لیتی ہوں، وقوف کا پراپر کرتی ہوں، آرام سے پڑھتی ہوں. بلکہ حتیٰ کہ جب وہ مجھے اچھا یاد ہو جاتا ہے تو مجھے اس کی تفہیم کی بڑی سمجھ آتی ہے. حقیقت یہ کہ پڑھنے کا مزہ آتا ہے، وہ نہیں جس خواہش کے لیے انسان پڑھتا ہے نا. اور آپ دیکھیں جب تفہیم آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ واقعی اللہ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، اس وقت آپ کی بات چیت چل رہی ہے. یہاں پہ میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن ایک اپنی آڈینس کے لیے بھی دے دوں گی. جو آپ نے لفظ ربع کا استعمال کیا نا، اس کا مطلب ہے 1/4 پارٹ آف دا سپارہ. ٹھیک ہے، ایک پارے کے 4 پارٹس ہوتے ہیں نا، ربع، نصف اور پھر ثلاثہ اور پھر تو جو ایک کوارٹر ہوتا ہے اس کو ادر ورڈز میں ایک پاؤ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر آسیہ. اس بات کی کنکلوژن ہم ایک بات کی طرف، آخری بات کی طرف لے کر آتے ہیں. ہم نے یہ بھی بات کر لی کہ اس کو بعد میں سنبھالنا کیسے ہے، کیونکہ بہت جلدی یہ نکلتا ہے، اور جتنا اس کو اچھے سے کیری کریں گے انشاءاللہ، جتنی سے محبت کریں گے، اتنا ہمارے لیے یہ لانگ ٹرم ہمیں یاد بھی رہے گا. ایک جو فیئر ہوتا ہے پیرنٹس کا فیئر ہوتا ہے مدارس میں بھیجنے کا. اس بات کو یہاں سے کنکلوڈ کرتے ہیں، کیونکہ مدارس کے کچھ، ایک تو یہاں تو آپ بتائیں کچھ مدارس شاید اچھے بھی ہوں گے، لیکن ایک کانسیپٹ سیٹ ہو گیا ہوا ہے کہ یہاں پر انہوں نے بچوں کو مار پیٹ کے علاوہ اور کچھ کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارے بچے خراب ہو جائیں گے اور یہ ہے وہ ہے. اس چیز کے بارے میں یہ پیرنٹس کس طرح کے ساتھ اپنا کوئی اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ اپنا کیا اسٹیپس لیں کہ کون سی اچھی جگہ کو چوز کر سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے، اور اپنے اس فیئر کو کیسے سیٹ اسائڈ کریں اور اپنے بچوں کو لے کے چلیں، اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ حبل اللہ کے پلیٹ فارم سے ہم نے آج کی بات کے اندر ایک وہ ہم نے ڈسکشن بھی کی تھی جس میں ایک بچے کے اوپر بہت زیادہ تشدد اس نے کیا تھا. اچھا، اس میں یہ الحمدللہ اب چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، اب لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے. اور جیسے ہم سمجھتے ہیں نا کہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے کورسز جو ہیں وہ ایک عام اسکول کے اساتذہ کو کروانے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح حفظ کے استادوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے. نئی تحقیقات آ رہی ہوتی ہیں، جو پرانے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کو ریفریش کرنا ہوتا ہے. یہ سب چیزوں کے لیے تو لازماً چاہیے کہ کانسٹنٹ پروفیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ حفظ کے اساتذہ کے ساتھ ہو. اور اب ماشاءاللہ بہت سارے ادارے اس پر کام کر بھی رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ چیزیں اب سمجھ آ رہی ہیں. اس سے پہلے تو ہم صرف پریشر کی گیم کھیلتے تھے نا. اچھا، اس کے اندر لیکن جہاں پر ابھی بھی یہ رجحان باقی ہے
ٹھیک ہے نا, آپ کہہ لیجئے کہ فار آف ایریاز میں, وہاں پہ بات وہی ہے کہ حفظ کو ماں باپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی بچے کی ذمہ داری ہے, اور استاد بھی سمجھتا ہے بچے کی ذمہ داری ہے, جبکہ جو 3 کی ٹرائی اینگل جو ہے نا وہ تینوں ایکولی رسپانسبل ہے, بلکہ بچہ تو اس میں سے بیچارہ سب سے زیادہ کمزور ہے. یہ دونوں سپورٹو ہوں گے ماں باپ اور استاد تو بچہ کر سکے گا. مطالعہ کی ذمہ داری استاد لے, سبق یاد کرانے کی ذمہ داری ماں باپ لے, تو بچے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک مونوٹونیس, میں بورنگ اس لحاظ سے اس کو کہہ رہی ہوں کہ اس کے اندر بچے کو تو کچھ نہیں مل رہا, اس کا دماغ اس قابل نہیں ہے کہ وہ قرآن کی حکمتوں کو سمجھ سکے, وہ تو صرف ایک چیز کو بس دہرائی جا رہا ہے, اور ساتھ دیکھ رہے اپنے آپ کو میں عام دنیا سے الگ ہوا ہوں. کیونکہ حفظ میں لازماً ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں آپ حافظ بیچارے کو نہ چھٹیاں ملتی ہیں, نہ اس کو سمر بریک ملتی ہے, نہ ونٹر بریک ملتی ہے, اور اس کا تو ہر وقت ہی سبق یاد کرنا ہوتا ہے, تو اٹ بیکمس ٹو مچ فار اے لٹل چائلڈ. تو اس میں یہ ہے کہ پیرنٹس اپنی ذمہ داری کو لیں, اور میں نے دیکھا کہ پیرنٹس کا رویہ بھی بہت برا ہوتا ہے. استاد صاحب آپ اس کو جتنا چاہے ماریں, میں نے اس کو کہا تھا سبق یاد کرے, سبق یاد نہیں کیا, اسٹاپ اٹ. بلیم اپنے پر بھی لے. بالکل جیسے ہم نے جب سے پیرنٹنگ سیریز سٹارٹ کی ہے تو مجھے لوگوں کے فونز آتے ہیں کہ جی اب ہم نے سوشل میڈیا پہ تو گیو اپ کر دیا ہوا ہے نا, تو میں اس بات کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہاؤ کم آپ کیسے گیو اپ؟ نہیں میم آپ تو کچھ نہیں ہو سکتا, نیٹ فلکس اور اسٹڈیز. ایکسکیوز می, بچے آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں, آپ کے ریسورسز پہ رہ رہے ہیں. اگین وہ جو ہم نے کانسیپٹ کہا تھا نا, ہو از دی باس, سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھے کہ کس نے اس گھر کا نظام چلانا ہے, کیا بچہ چلا رہا ہے یا آپ چلا رہے ہیں؟ تو پھر اگر آپ نے ایک اسٹیپ اہیڈ لے کے تو آپ نے کہا چلو حفظ بھی جا کے کرو, تو بی دی پارٹ آف دس ہارڈ شپ, اس بڑے پروجیکٹ کا پارٹ بنیے اور اپنے بچے کے پر محنت کریں. اور میں دوبارہ اپنے پیرنٹس کو یہ بات کہوں گی, اگر آپ بچے کی سبق اور اس کے ساتھ کے پچھلے 2 سبقوں کی ذمہ داری آپ لے لینا, آپ دیکھیے کہ آپ کا بچہ کتنی ریلیکس اس کے ساتھ حفظ کرے گا, اور کتنا اس وقت آپ کا بچہ حفظ سے بھاگے گا نہیں. مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے استاد اپنا پریشر ادھر نکالتا ہے, بچے کو مجبور کرو, اس کی کیپیسٹی کو میکسیمائز کرو, کتنا کر سکتا ہے. اور لرننگ از نیور 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 ایزی, اور پھر دہراؤ, اور 3 سال کی ٹرائل ہے. آپ جتنی مرضی دفعہ حفظ کر لو, یا آپ کی 2-3 دہرائیاں نکلیں گی تو ٹھیک ہوگا. زبردست. یعنی کہ پیرنٹس آپ نکال نہیں سکتے اپنے آپ کو اس ٹرائنگل میں سے, اور اگر وہ نکالتے ہیں تو پھر یہ سرکمسٹانسز بنتے ہیں مدارس کے اندر بھی کہ بچہ پٹ رہا ہے, یا کیونکہ اس کو یاد نہیں ہو رہا, اور اب انہوں نے کہنا ہے کہ جی ہاں بھائی ہمارے پہ سر پہ آ جائیں گے کہ اتنے سال ہو گئے ہیں بچہ پڑھ کیوں نہیں رہا, پھر وہ اپنا ظلم اس طرح کے ساتھ. تو یہ اس کو جسٹیفیکیشن اسی طرح دی جا سکتی ہے, بی دا پارٹ آف دیٹ پروجیکٹ, بی دا میجر پارٹ آف دیٹ. ہم کبھی بھی ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ جو مارنے والا ایٹیچیوڈ ہے, بالکل نہیں. لیکن پلیز استاد کے سر پہ بھی پورے کا پورا برڈن نہ ڈالے, بچہ بھی اپنا ڈال دے, والدین بھی ڈال دے, جو مدرسے کے جو ذمہ دارانہ ہے وہ بھی ڈال دیں, تو پھر استاد بھی پھر اپنی پریشر جو ہے وہ کہاں پہ. لیکن وہی بات آپ کے والی کہ یہ سپورٹو نہیں ہے ڈیفینیٹلی, جتنا بھی کیوں نہ کوئی سرکمسٹانسز ہوں, اس طرح کی مار پیٹ ڈیفینیٹلی اجازت نہیں ہے. لیکن میرا مقصد یہ چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں اگر یہ اس طرح, سب سے پہلے کہ ایک تو ٹریننگز, یہ جو بہت اچھی بات ہے, یہ ہمارے حکومت کی اداروں کو بھی ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ان اداروں کو اس طرح نیگلیکٹ نہ کر دیں, ان کو چھوڑ نہ دیں. حفظ کے استاد صرف اس بنا پہ حفظ کے استاد نہ بنے کہ انہوں نے حفظ کیا, بلکہ ان کو ٹریننگ, جیسے ہمارے ہاں وہ پی ٹی سی کی ٹریننگ ہوتی ہے, یا آپ کہہ لیجیے کہ ایجوکیشن کی ٹریننگ ہوتی ہے, بی ایڈ ایم ایڈ وغیرہ کرا, اس طرح سے کر کے ان کے لیے بھی کوئی سرٹیفکیٹ کورسز بنائے جائیں. اور دیکھیں اس کی کتنی ضرورت ہے, کتنا بڑا ہیومن ریسورس ہے ماشاء اللہ جو حفظ کر لیتا ہے. اور جتنی حفظ انڈسٹری میں کہوں گی اس وقت کتنی زیادہ ایکسپینڈ کر رہی ہے, اور پتہ نہیں کتنی بڑی اس میں انویسٹمنٹ ہے. آپ اچھی اگر کوالٹی ایجوکیشن دیتے ہیں تو آپ اس کی فیسیں بھی بہت زیادہ لیتے ہیں, یہ بڑے بڑے ادارے بہت زیادہ فیسیں لے رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو لیکن جسٹ ڈو یور جو ہے نا ڈیو شیئر. اب اس میں کیا ہے, ہر ایک اپنا ڈیو شیئر دے. اب ایک مولوی بیچارے حضرات جو ہیں جب انہوں نے حفظ کیا, جتنی مار پیٹ انہوں نے کھائی, میں سے اپنی فرسٹریشن آگے بھی نکال دیتے ہیں. ابھی یہ کیا ہے کہ انہوں نے ٹریننگ انہوں نے بھی نہیں لی, نہ آگے دی جا رہی ہے, اس شعبے کو بالکل نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے. کم از کم یہ ہمارے اداروں کی جس طرح دوسری ایجوکیشن کو جتنی امپورٹینس دی جاتی ہے, اس کی بھی ٹریننگز اور اس کی ایک پراپر جو ہے نا وہ دینی چاہیے. تاکہ, اور میں آپ کو شاید صحیح سے بتاؤں, یہ میرے پاس, میں پی ایچ ڈی تک اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے, مجھ سے پوچھے میرے پاس سب سے جو محنت والی ڈگری ہے نا, اور انشاءاللہ اللہ کی نظر میں بھی وہ حفظ ہی تو ہے. صحیح بات. یعنی یہ میری پی ایچ ڈی, میری گریجویشن, یہ ہر ایک سے زیادہ جو ہے نا میری ہارڈسٹ ارنڈ ڈگری ہے. تو پھر اس کو اس کا شیئر بھی تو دینا, اس کے ساتھ انصاف بھی تو کریں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر آسیہ, بڑا زبردست ایک رہا. امید ہے ہمارے ناظرین کو بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا, آپ کو بہت کچھ پتہ چلا ہوگا. ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی ایسا کویشچن کوئی آپ کے ذہن میں ہو انشاءاللہ تعالیٰ تو ضرور کیجیے گا. ہماری ایک اور
آپ اس میں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا. اگر آپ کے اور کوئی کنسرنس ہوں گے انشاءاللہ وہ اس میں سے نکل جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بہترین کتاب کا بہترین حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سمجھنے کی اور ایک عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ پیرنٹنگ وتھ پرپز کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.